سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ کہ آج آپ نے اردو نیوز کے لیے وقت نکالا. جی. ابھی جو وزیر اعظم کا دورہ آ رہا ہے چائنا کا، اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا چیزیں ڈسکس ہوں گی، نئی چیزیں کیا چائنا ہمارے لیے کر سکتا ہے؟ A friend in need is a friend indeed. تو چائنا نے بھی ہمیں ہمیشہ ساتھ دیا ہے، اور ابھی بھی دیکھیں کہ آپ وہ چائنا نے زمین سے چاند تک پہنچا دیا ہے، اور کتنی بڑی ان کی اچیومنٹ ہے. ہم ان کے خیر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے سارا کچھ ہوا. آگے بھی انہوں نے مدد کی ہو، ہر ایشو پر مدد کی ہو، فاٹف ہو، یو این سیکیورٹی کاؤنسل ہو، نیوکلیئر سپلائرز گروپ ہو، کوئی لوکل ایشوز ہوں، بیرونی جاریت ہو، کشمیر ہو، ہر جگہ چین آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے. سیکنڈ فیز کے لیے تیار ہیں. دو اس میں مشکلات ہیں. ایک تو مشکل ہے، جیسے میں نے کہا، سیکیورٹی کا ایشو، ان کے باشندوں کے تحفظ کا ایشو ہے. دوسرا مسئلہ کہ چینی جو فرمز ہیں، چینی جو کمپنیز ہیں، جنہوں نے سرمایہ کاری کی، جنہوں نے پیسہ لگایا، اور پچھلے 10 سالوں میں کوئی $26 ارب لگ چکا ہے، جس کے نتیجے میں 2.5 لاکھ لوگوں کو نوکریاں ملی، 8,000 میگا واٹ کی بجلی پیدا ہوئی، 510 کلومیٹرز کی سڑکیں بنی، 28,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس چین میں پڑھ رہے ہیں، جس میں 8,000 پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں. ان کی واجبات ہیں وہ، اگر ہم نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے، ساورن گارنٹیز ہیں کہ آپ یہ ہمیں سرمایہ کریں گے، اس کے عوض جو آپ کا خرچہ ہوگا ہم اس کو دیں گے، تو وہ واجبات ابھی ڈیو ہیں. اس مسئلے کا حل بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی لوگ آتے ہیں وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو وہ ریٹرن بھی تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا، کوئی وہ چیریٹی تو نہیں ہو رہی نا. تو اس حوالے سے میرے خیال میں یہ مسئلہ بھی حل کرنا چاہیے. اور تیسری بات ہے کہ ہم ہوم ورک کے ساتھ جائیں، ٹھوس ہوم ورک، کہ یہ پروجیکٹس ہیں، یہ ایریاز ہیں، ان کو ہم نے آگے لے کے چلیں، اور ان پر ہمارے ہاں پھر عمل درآمد میں بھی ٹھک 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 ہونا چاہیے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ SIFC صرف فوکس ایک طرف نہیں کرے گی، یہ سب طرف کرے گی، جتنی بھی فورن انویسٹمنٹ ہے، پھر ہی گاڑی پاکستان کی معیشت کی آگے بڑھے گی انشاءاللہ. تو سر آپ بڑے کلوزلی اٹیچڈ ہیں اس چائنا کے ساتھ، تو کیا اگلے کیا پروجیکٹس کچھ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں جو اب سیکنڈ فیز میں یا اس کے بعد جو پاکستان میں کو ملیں گے، جو چائنا انویسٹ کرے گا یہاں پہ، کچھ پہ روشنی ڈال سکتے ہیں آپ؟ مثلا ایک بہت بڑا ایریا ہے ایگریکلچر، زراعت، اس پر کام ہو رہا ہے. آپ کا اتنا بڑا علاقہ ہے چولستان، چائنا کا صوبہ ہے شنجیانگ، وہ چولستان کی طرح تھا، صحرا تھا، انہوں نے اس کو سرسبز کر دیا، ڈرپ ایریگیشن کے ساتھ، مختلف کراپس کے ساتھ، ہائی سیڈ ییلڈ کے ساتھ. یہ بہت بڑا ایریا ہے. پھر ہم نے ایریا ہے انڈسٹریل پارکس کے، ہم نے فیصلہ کیا تھا اسپیشل اکنامک زونز کا. یہ اسپیشل اکنامک زون گوادر میں بھی، رشکئی میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، فیصل آباد میں بھی، اور دھابے جی بھی سندھ کے اندر. اور ان اسپیشل زون میں ہم حالات بنائیں گے جہاں چائنیز کمپنیز آ کے سرمایہ کاری لگا سکیں، مختلف قسم کی. تو اس میں ہم نے بجلی دینی ہے، ان کو گیس دینی ہے، سیکیورٹی دینی ہے، ان کی ٹرانسپورٹیشن دینی ہے تاکہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں. اس کے لیے انفراسٹرکچر تیاری، وہ ہوم ورک بڑا ضروری ہے. اور تیسرا جو ہے تعلیم ہے، توانائی ہے، IT ہے، یہ شعبے ہیں اب ہائی لیول اسکل ڈیولپمنٹ کے. تو اس کو بھی آگے لے کر چلنا ہے. آپ کے خیال میں جیسا جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ تیار ہے اس کے لیے؟ میرے خیال میں ہمارا سسٹم پوری طرح تیار نہیں ہے. ہمارا سسٹم یوز ٹو ہے بڑے تھکے ہوئے طریقے سے، کئی جگہ زنگ لگا ہوا ہے بیوروکریسی کو. وہ بڑی فائلیں موو کرتی ہیں، جسے کہتے ہیں ایک بندہ فائل سائن کرتا ہے، وہ آگے جاتی ہے، پھر فائل کو کھبے سجے چلاتے ہیں ہم، اور پھر وہ فائل میں بھی نچاتے رہتے ہیں لوگوں کو. تو یہ فائل سے آگے چلنا پڑے گا. میرے خیال میں لمبے چوڑے پروجیکٹ کی بات نہ کریں. آپ نے بات کی آئندہ کے لیے، میں نے آپ کو تھوڑی سی لسٹ دے دی. میں کہتا ہوں ایک ایشو لے لیں. وہ کون سا ہے؟ ML1، مین لائن 1 ریلوے اپ گریڈیشن اینڈ ماڈرنائزیشن. کراچی سے پشاور تک 1,872 کلومیٹر کی ہے ریلوے. پرانا ریلوے نظام ہے، دقیانوسی، جو برطانیہ چھوڑ گیا 75 سال پہلے. اس میں کوئی ترمیم، کوئی تبدیلی، کوئی اپ گریڈیشن نہیں ہوئی.
اس کی ڈوئلائزیشن ہے ٹریکس کی, اس کی اپ گریڈیشن ہے. جو اس کو ٹرین کی سپیڈ کتنی ہے, 80 کلومیٹر پر آور. اگر یہ چائنیز پروجیکٹ کامیاب ہوتا ہے جو $7 ارب کا ہے, وہ ہوگا ڈبل, 160 کلومیٹر پر آور. بلٹ ٹرین نہیں ہوگی لیکن تیز ہوگی, ہر جگہ ماڈرن سگنلنگ سسٹم ہوگا. ہم اس سے شروع کریں, اس کو ٹیسٹ کیس بنا لیں آپ ریلوے کو, کہ ریلوے کے اندر, اور یہ معاملہ میں سن رہا ہوں 2015 سے 2016 سے, اب کوئی 7-8 سال ہو گئے ہیں. کوئی جو بھی ریلوے منسٹر آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا بڑی ترقی ہو رہی ہے, میں کچھ آگے ہوتا نہیں. پہلے ہم کہتے رہے کہ جی ان کو کچھ کام چائنا کرے, کچھ ایشین ڈیولپمنٹ کرے. انہوں نے کہا نہیں, یا تو آپ ہمیں دیں یا ان کو دیں. پھر ہم نے کہا کہ کچھ کام ڈالر میں ہو, کچھ چائنیز کرنسی میں ہو. نے کہا یہ بھی اد پہ جتا تو نہیں کام ہو سکتا, جیسے کہتے ہیں نا, یا تو کریں. اب ہم مان گئے ہیں اس میں مکس کریں گے, تو آپ کام تو شروع کریں نا. یہ اس کو ریلوے ایک حکومت کا ادارہ ہے, کوئی باہر کا نہیں ہے, حکومت کا ذیلی ادارہ ہے, اس پر کام شروع کروا دیں. تو میں سمجھتا ہوں آدھا انقلاب تو اس میں آ جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹیسٹ کیس ہے. باقی لمبے چوڑا پلانا چاہیے کہ یہ اتنے 4 تو ابھی جو ایگزسٹنگ ہے اسپیشل اکنامک زون, ان کو تو زندہ کریں نا پہلے, باقی بعد میں دیکھیں گے. چائنا تیار ہے, انہوں نے سب چیز تیار کری ہے. دا بال از ان آور کورٹ, ہم اس کو آگے لے کے چلیں. چائنا پاکستان سے دور نہیں ہو سکتا, کیونکہ چائنا پاکستان کے بہت نزدیک ہے, ہمارا ہمسایہ ہے. اور ہمسایہ صرف نہیں کہ فزیکلی ہمسایہ ہے, ہمارے دونوں دلوں کی دھڑکن ایک ہی ہے, ہمارے مفادات مشترکہ ہیں, ہماری سوچ ایک ہے, ہمارا جو دوست ایک ہی ہیں, ہمارے دشمن بھی ایک ہیں. تو اس حوالے سے چین اور پاکستان کی ایسی قربت جو 60 سالوں سے چل رہی ہے, وہ دراڑ ڈالی مشکل ہے, کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن ہر ایک کا صبر کا پیمانہ ہوتا ہے. اگر انہوں نے ایک مسئلہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جو کئی سالوں سے چل رہا ہے, کہ پچھلے 5 سالوں میں 6 حملے ہو چکے ہیں, جس میں 17 چائنیز لوگ مارے گئے ہیں, ان کی لاشیں یہاں سے بھیجی ہیں, اور ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم فول پروف سیکیورٹی دیں گے. تو یہ مین میڈ پرابلم ہے, اس کا حل بھی ہمارے پاس ہے. تو ہم اگر حل نہیں کرتے تو پھر میرے خیال میں ہو سکتا ہے وہ نظر ثانی کریں. اگر یہ کام جاری رہا تو اس کا نہ صرف روکنا ضروری ہے, اس کو پریمپٹ کرنا ضروری ہے. اس سے چائنا کو ذرا اعتماد جو ہے وہ اس پر ٹھیس پہنچا ہے پاکستان کے سسٹم کے اوپر, تو وہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے. باقی چین کو ہماری ضرورت ہے, ہمیں چین کی ضرورت ہے, دونوں کے مفادات مشترکہ ہیں. اور اب سیکنڈ فیز آنے والا ہے سی پیک کا, جس میں کافی کچھ ہونا ہے, تو اس کو ہم آگے لے کے چلیں انشاءاللہ. تو یہ جو اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے, یہ کتنی نقصان دہ ہے ہمارے مفادات اور دوستی کے لیے؟ یہ کافی نقصان دہ اس حوالے سے ہے کیونکہ بار بار جب ہمارے کوئی قائدین ملتے ہیں چینی قائدین کے ساتھ, ان کے ٹاکنگ پوائنٹس میں ٹھیک ہے دوستی کا ذکر بھی ہوتا ہے, قربت کا ذکر بھی ہوتا ہے, مشترکہ مفادات کا ذکر بھی ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ حکومت پاکستان ہمارے باشندوں کے تحفظ کو یقینی بنائے گا اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں آنے دے گے. اور ہر دفعہ ہم ان کو وعدے کرتے ہیں, ہر دفعہ ہم پچھلی شہادت یا ان کی اموات ہوئی ہیں اس کے لیے معافی مانگتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا, اور آئندہ پھر ہوتا ہے. سر جو آپ سے گفتگو ہوئی ہے چائنا کے بارے میں, اس میں جو نٹ شل جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ چائنا تو تیار ہے سب کچھ کرنے کو, ہمارا ہوم ورک نہیں ہے, ہم تیار نہیں ہیں, اور ہمیں جو ہے وہ کرنا پڑے گا. یہی ہے یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. چائنا کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں, وہ آپ کے لیے بلینک چیک دے دیا انہوں نے. لیکن ہماری طرف سے مسئلہ ہے ڈیلیوری کا, لال فیتے کا, سیکیورٹی کا, اور ہماری نوکرشاہی جو بہت ہی ڈھیلی اور سست ہے, اور وہ فائل کو گھماتی رہتی ہے. تو اٹ از اپ ٹو اس. تو میں امید رکھتا ہوں کہ ایک نیا کلچر پیدا ہو رہا ہے SIFC کا. اگر اس نئے کلچر میں یہ معاملے حل ہو جائیں تو بہت اچھا ہے, ملک کے لیے فائدہ ہوگا.